اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے اور انہوں نے اپنے اجداد سے روایت کی ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اکرم کا ایک خطبہ نقل کیا جسے خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں۔ اس خطبے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے رمضان کے سلسلے سے مومنین کو، اصحاب کو متوجہ کیا اور رمضان کی فضیلتوں کو بیان کیا۔ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، انفاسکم فیہ تسبیح وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے رمضان کے سلسلے میں فرمایا کہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے، یعنی تم خدا کے مہمان ہو۔ ضیافت اللہ یعنی اللہ کی مہمانی، ہم ماہ مبارک میں اللہ کے مہمان ہیں۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكِرَامَةِ اللہ، اور تم لوگوں کو خداوند عالم کا مہمان قرار دیا گیا، یعنی اللہ کے کرم کے تم مہمان ہو اس مہینے میں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ انفاسکم فیہ تسبیح، اللہ کے مہمان ہو لہٰذا تمہارا سانس لینا بھی اس مہینے میں تسبیح ہے۔ تسبیح یعنی اللہ کی حمد کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، یہ تسبیح ہے۔ الحمدللہ تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ تسبیح ہے، اللہ اکبر تسبیح ہے۔ ہم تسبیح پڑھتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، کب ملتا ہے؟ جب ہم تسبیح پڑھیں، جب ہم کہیں سبحان اللہ، جب ہم کہیں الحمدللہ، جب ہم کہیں لا الہ الا اللہ، جب ہم کہیں اللہ اکبر۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا ہی تسبیح ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور اگر تم سو جاؤ، تمہارا سونا بھی اس مہینے میں عبادت ہے۔ باقی سال آپ کا سونا عبادت نہیں ہے، البتہ ایک طریقہ ہے، اگر سال بھر انسان سونے کو بھی عبادت بنانا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ انسان وضو کر کے سوئے۔ روایت میں کہ اگر کوئی انسان باوضو سوتا ہے تو اس کی نیند کو اللہ عبادت کا ثواب دیتا ہے، اس کے سونے کو بھی عبادت شمار کرتا ہے۔ یہاں پیغمبر اکرم نے شرط نہیں رکھی ہے کہ وضو کر کے سوئے، نہیں کہا سونا ہی تمہارا عبادت ہے، کہ اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ اس میں سانس تسبیح ہے اور سونا عبادت ہے۔ وَآمَالُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، جو عمل کرو گے اس مہینے میں قبول ہوگا۔ دیکھیں، عمل انسان پر واجب ہے، مستحب ہے، عمل انسان کرتا ہے اپنے وجوب کے لحاظ سے، اپنے استحباب کے لحاظ سے، لیکن کیا یہ قبول ہوا یا نہیں ہوا ہمیں نہیں معلوم۔ ہم نے نماز پڑھی، ہم پر واجب ہم نے ادا کر دیا، لیکن یہ واجب جو ہم نے ادا کیا کیا بارگاہ الہی میں مورد قبول بھی قرار پایا؟ ہمیں نہیں معلوم۔ روز محشر معلوم ہوگا کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، اس میں کتنی قبول ہوئی۔ روایت میں ہے کہ انسان کی نماز اتنی ہی قبول ہوتی ہے جتنا اس کا دھیان نماز میں رہا ہو۔ کبھی ہو تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر کہہ کے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرتے ہیں، تب ذہن میں آتا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں آ گئے، دھیان نہ جانے کہاں کہاں ہو کے چلا آتا ہے۔ تو یہ نماز وجوب کی حد تک صحیح ہے، نماز ادا ہو گئی، لیکن قبول ایک الگ بحث ہے۔ روایت کہہ رہی ہے کہ انسان جتنا نماز میں اس کا دھیان رہے گا اتنی قبول ہے۔ ممکن آدھی نماز قبول ہو، ممکن ایک چوتھائی قبول ہو، مسلم میں 10واں حصہ قبول ہو، ممکن ایک سجدہ ایک رکوع قبول ہو، لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں تمہارے اعمال مقبول ہیں، اس مہینے کی برکت سے تمہارے اعمال مقبول ہیں، یعنی خود تمہارے عمل ابھی اس لائق نہیں ہے، لیکن خداوند عالم اس مہینے کی برکت سے اس عمل کو قبول کر رہا ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور تمہاری دعا اس مہینے میں مستجاب ہے۔ انسان دعا کرتا ہے، ہزاروں طرح سے دعائیں کرتا ہے، وسیلے تلاش کرتا ہے، کبھی مسجد میں دعا کرتا ہے، گھر میں دعا کرتا ہے، خانہ کعبہ کے سامنے دعا کرتا ہے، کربلا میں دعا کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے ہمارے لیے دعا کریے، لیکن کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔
اب ایک بحث ہے پوری کہ دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی، اس کے شرائط کیا ہیں، لیکن پیغمبر یہاں فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں تمہاری دعا مستجاب ہے، لہٰذا بہترین وقت ہے دعا کرنے کا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ، لہٰذا اللہ سے سوال کرو، دعا کا وقت ہے، تمہارے اعمال مقبول ہیں، دعا مستجاب ہو رہی ہے، کیا دعا کرے انسان جب معلوم ہے کہ قبول ہو رہی ہے؟ کیا دعا کرے کہ اللہ سے سوال کرو ربکم، یہ اللہ کون ہے؟ تمہارا پالنے والا ہے، اصل پالنے والا تمہارا یہ اللہ ہے، بنیات، البتہ شرط ہے بنیات صادقہ، نیک نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ دعا کرنی ہوگی، کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیت سچی نہیں رکھتا، زبان سے مانگ رہا ہے دل سے نہیں مانگ رہا ہے، نہیں، سچی نیت سے، وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اور پاک دل کے ساتھ کیا دعا کرو؟ يُوَفِّقُكُمْ لِصِيَامِهِ، کہ اللہ تمہیں کامیابی دے، کاہے کے لیے؟ اس مہینے میں روزہ رکھ سکو، وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، اور اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کر سکو۔ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر پڑھے، نماز پڑھے، لیکن توفیق ملے تو روزہ رکھے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ قرآن کی تلاوت ایک عظیم عمل ہے، لیکن اس مہینے میں زیادہ عظمت رکھتا ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ ایک آیت، قرآن کی ایک آیت پورے قرآن کے ختم کے برابر ہے باقی مہینوں میں، 6000 سے زیادہ آیتیں قرآن میں۔ اگر کوئی انسان اس مہینے میں ایک بار قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی پورے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا 6000 سے زیادہ قرآن ختم کرنے کا اسے ثواب ملے گا۔ لیکن اگر نہیں کر سکتے ختم، کوئی بات نہیں، آپ پڑھیں۔ بہت سی دفعہ ذہنوں میں آتا ہے، جوان ہم سے کہتے ہیں ہم نے شروع نہیں کی تلاوت کیونکہ مولانا ختم نہیں کر پائے۔ نہیں، شرط نہیں ہے ختم کرنا، جتنی تلاوت کر سکتے ہو، 20 پارے پڑھ سکتے ہیں 20 پڑھیں، 10 پڑھ سکتے ہیں 10 پڑھیں، ایک سورہ پڑھ سکتے ہیں ہر دن ایک سورہ پڑھیں، جتنا پڑھیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ یہ شرط نہیں کہ ختم کرو گے تو ثواب ملے گا۔ لہذا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ تمہیں توفیق ملے روزہ رکھنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی۔ پھر پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، جہاں اتنی برکتیں ہیں اس مہینے کی، اللہ کی ضیافت ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کا کرم تمہارے لیے ہے، موجود ہے، تمہاری سانس تسبیح ہے، تمہارا سونا عبادت ہے، تمہاری دعائیں قبول ہے، تمہارے اعمال مقبول ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں سچی نیت اور قلب طاہر کے ساتھ توفیق ملے روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی۔ اگر اس مہینے میں انسان کو نہیں ملا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر یہی فرما رہے ہیں کہ بدبخت ہے وہ جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے حاصل نہ کر سکا۔ لہذا وقت ہے کہ ہم اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کریں، اپنے آپ سے عزم کریں کہ ہم اس مہینے کی برکت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ بارگاہ الہی میں طلب دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عظیم مہینے کی برکتوں کو حاصل کر سکیں، اس میں روزے رکھ سکیں، اس میں قرآن کی تلاوت کر سکیں، اور اپنی زندگی میں تقوی الہی کو اور خدا کی رحمت کو حاصل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔